بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ہم ننگالی پیر سید جاوید شاہ صاحب عرف پیر بٹو صاحب کے گھر میں موجود ہیں، اور یہاں ہمارے ساتھ ضلع پونچھ جماعت اہل سنت کے صدر حضرت مولانا حافظ مجید احمد مدنی صاحب، اور حضرت مولانا سید فدا حسین قادری صاحب، حضرت مولانا مقصود احمد نعیمی صاحب، حضرت مولانا سید آفتاب حسین شاہ صاحب، اور کثیر علماء کرام کی تعداد موجود ہے۔ یہاں معززین موجود ہیں اور میڈیا کے اتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک پیر بٹو صاحب کی شرافت کا تعلق ہے، تو ایک زمانے سے ان کے والد صاحب، ان کے دادا یہ تعویذ کا کام کرتے آئے ہیں، اور ایک جہان ان کے گھر سے فیض یاب ہوا ہے، اور یہ بھی نہایت شریف آدمی اور شریف الطبع پنج وقتہ نمازی اور ایک عامل آدمی ہے، اور ایک سلسلہ ان کا ہے، اور بہت سے لوگ ان کے یہاں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس وقت ویڈیو وائرل ہوئی اور کافی مشہور ہوئی، اور طرح طرح سے لوگوں نے باتیں اور چیمیں گوئیاں شروع کی ہیں، ہم تک بھی یہ بات پہنچی اور لوگوں نے رسائی کی کہ پیر صاحب نے ایسا کیا ہے، تو الحمدللہ ہم لوگوں نے تو وہ نہ ویڈیو دیکھی اور نہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال جن لوگوں نے اس کی تحقیق کی، تفتیش کی، ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ بالکل فراڈ ہے، بالکل غلط ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر ہمارا وفد جو ہے وہ محترم ایس پی صاحب پونچھ کے پاس گیا، اور ان سے ڈیٹیل میں گفت و شنید ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، اور میں اس چیز کا خود گواہ ہوں۔ حافظ عبد المجید صاحب، یہ سرپنچ صاحب، سید صاحب، یہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ پیر صاحب کو دیکھتے ہی ایس پی صاحب نے یہ کہا کہ یہ وہ بالکل نہیں ہیں، جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ الگ آدمی ہے، اور پیر جاوید صاحب وہ نہیں ہیں، اور یہ شریف آدمی ہے، اور ان کو جن لوگوں نے تنگ کیا ان کے اوپر مکمل کارروائی کریں گے۔ یعنی خود پولیس کی تحقیق اور تفتیش کے مطابق بھی یہ ثابت ہو گیا، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں یا میڈیا کے جو ماہر ہیں، ان لوگوں کی بھی تحقیق یہ ہے کہ اس میں پیر بٹو صاحب بالکل نہیں ہیں، یہ بالکل ایک فیک ویڈیو تھی، غلط ویڈیو تھی، کوئی باہر کا آدمی ہے جس کی یہ حرکت تھی، اور اس کے ساتھ پیر صاحب کا ویڈیو، یہ فوٹو لگا کر کے پیر صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس تعلق سے دو تین باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جس آدمی نے یہ اتنا شرمناک، اتنا گھنونا، اتنا گھٹیا کام کیا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی وہ تباہ ہوگا، اور آخرت کے اندر تو اسے جواب دینا ہی دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دنیا کے اندر بھی اور معاشرے و سماج کے اندر بھی ایسے آدمی نے اتنا بڑا ایک پروپگنڈا کر کے ایک شریف آدمی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور ہمارا ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ تھا اور ہے کہ مکمل تفتیش اور مکمل تحقیق کرنے کے بعد ایسا آدمی جو بھی ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور سخت سے سخت کارروائی جو قانون کے حساب سے ہو سکتی ہے وہ اس کے خلاف کی جائے، ورنہ یہاں تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ جس کے چاہو اس کے ویڈیو وائرل کر دو، اور اس کے بعد اگر پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو اس سے ملک کے اندر، علاقے کے اندر انارکی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی فساد یہاں پہ برپا ہو۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے کہ راجوری والا ایک میڈیا والا ہے، اور جسے پتہ نہیں وہ کون، کیا نام ہے اس کا، ریاض، تو ایک ہے مثلا، ایک وہ توتڑا سا ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کا صرف ایک کام ہے، یہ ہمارے پاس پونچھ میں یعنی 50 میڈیا والے یہاں موجود ہیں، ہمارے شہر میں 15-20 لڑکے یہ کام کر رہے ہیں، یہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں پونچھ کے حالات کیا ہیں۔ یا راجوری میں ایک آدمی جس کا یہاں نمائندہ کوئی نہیں، جس کا یہاں طریقہ کار کوئی نہیں، جس کا یہاں سورس کوئی نہیں ہے، جس کو یہاں پونچھ کے حقیقت اور یہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کر کے پونچھ کے حالات خراب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہمارا ایڈمنسٹریشن سے سوال تھا اور اب بھی ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایس پی صاحب نے کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ اس نے بھی اپنے چینل پہ اس ویڈیو کو چلایا اور اس کے بعد ڈیلیٹ بھی کیا، اور ایف آئی آر اس کے اوپر لگ چکی ہے، ایف آئی آر نمبر 143، 7 تاریخ کو اس کے اوپر ایف آئی آر یہاں لگ چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ میں وہ آئے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ ویسے بھی پونچھ کے لوگ کافی عرصے سے اس کے استقبال کے لیے تیار بھی ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لائیں، ہم بھی انہیں کچھ انٹرویو دینا چاہتے ہیں۔ اور باقی میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو سرکش قسم کے میڈیا والے ہیں، ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس کے بعد پھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیا۔ یہ میں یہاں پہ ایک بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ آخرکار یہ ریاض کا یہ مقصد کیوں تھا؟ یعنی کبھی وہ کسی عزت والے آدمی کی پگڑی اچھالتا ہے، کبھی کسی کی، تو اس کا صرف ایک واحد مقصد تھا۔ شریف مکہ یعنی جس وقت ترکیوں کی حکومت تھی، تو ایک نہایت کالا کلوٹا، نہایت بدصورت آدمی تھا، وہ حرم شریف میں گیا اور اس نے جا کر کے جو چاہے زمزم تھا اس کے اندر جا کے پیشاب کرنا شروع کیا۔ اب لوگوں نے مارنا اسے شروع کیا، مار 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 کے بالکل جب وہ بے ہوش ہونے لگا، اٹھا کر کے شریف مکہ پہ کے پاس لے گئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے اور اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اس کو ہوش میں لاؤ، اس سے پوچھو وجہ کیا ہے۔ جب وہ ہوش میں آیا، اس سے پوچھا گیا کہ اتنی گھنونی حرکت تو نے کیوں کی؟
تو وہ کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، بدصورت میں تھا دنیا بھر کا، تو میں نے یہ حرکت اس لیے کی تاکہ دنیا جان جائے یہ بھی کوئی آدمی ہے۔ یعنی اتنی گھٹیا حرکت اس نے کی، کس وجہ سے؟ اسی شہرت کی وجہ سے۔ اور یہی ریاض کی حرکت ہے، کبھی وہ کسی عالم کے خلاف، کبھی مفتی کے خلاف، کبھی کسی پیر کے خلاف، کبھی کسی سیاسی اور سماجی شخصیت کے خلاف، صرف اور صرف تھوڑا سا بھونک دیتا ہے میڈیا کے اندر، اور صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ مجھے بھی جان لیں، میں بھی کوئی پرسنالٹی اور میں بھی کوئی شخصیت ہوں۔ تو اگر آپ کو مشہور ہونا ہے، آپ کارنامہ کوئی ایسا کیجئے، کوئی کام کیجئے، کام کی بنیاد پر انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا میں اس نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، تو سورہ فاتحہ کے جتنے حروف تھے اتنی غلطیاں اس میں کی۔ اب وہاں بھی اس طریقے سے یعنی بدنام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، تو یہ صورتحال اس کی ہے۔ تو اس کی بھی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن نے پونچھ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے کارروائی کی، اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے گا، اور کورٹ کے اندر دعویٰ بھی، خیر جو قانونی کارروائی ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری ہے اور آگے بھی رہے گی۔ باقی اس کے علاوہ ہم جتنے یہاں پونچھ کے جماعت اہل سنت کے جتنے علماء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے یہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پیر بٹو صاحب کو ہم جہاں تک جانتے ہیں ایک نیک سیرت اور ایک شریف النفس آدمی ہیں، اور پھر ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے جو تحقیق و تفتیش کی ہے اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ پیر صاحب نہیں ہیں، کوئی اور آدمی تھا۔ اب اس طریقے سے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہونا اور پھر یہ پیر صاحب کو بدنام کرنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور ایک بات میں عوام سے کہوں گا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حقیقی معنوں میں عیب دار ہو، یعنی پیر صاحب کے اندر تو وہ عیب ہے نہیں نا جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اگر حقیقی معنوں میں بھی اگر کسی آدمی کے اندر عیب ہو، تب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس عیب کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ دنیا کے اندر جو کسی ایک بندے کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تو اس وجہ سے اگر حقیقی معنوں میں کوئی عیب دار آدمی ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ پھر اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے، اور پھر جس آدمی کا قصور نہ ہو پھر اس کی طرف ایک جھوٹی ویڈیو یا جھوٹا فوٹو یا جھوٹی کوئی بات منسوب کر کے پھر اس کو وائرل کیا جائے، تو یہ صرف غیبت ہی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اور ایسا آدمی وہ عذاب الہی کا انتظار کرے، اور اس کے بعد اس کی دنیا و آخرت تباہ ہوگی، اور قانون بھی اسے اپنی گرفت میں لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز جتنے ہیں، تو میں مذہبی شخص اور ایک مذہبی ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں گا کہ شرعاً اس طرح کی ویڈیو دیکھنا ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی ہوں۔ تو اس وجہ سے ویسے بھی ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ان چیزوں سے بچنا اور دور رہنا چاہیے۔ پھر اس طریقے سے یہ بھی ایک گناہ کو عام کرنا ہوا کہ اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، اس کو بھیج دیا، لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں ملوث ہوں گے، اور یہ بہت ایک گندی حرکت ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ملا عینہ من الحرام ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار، کہ جو آدمی حرام کے ذریعے اپنی آنکھ کو بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ اس کی آنکھ کے اندر داخل کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں سے خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تعلق سے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سادات کرام کی عزت اور ان کی حرمت کا تعلق ہے اور ان کی پاکیزگی کا تعلق ہے، تو قرآن حکیم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اہل بیت اطہار کا خادم ہی رکھے، اور سادات کرام کے قدموں ہی میں ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آدمی زبانی جب بات آئے تو اس وقت کسی سید کی قدر کر لی اور آگے پیچھے پھر جب چاہے جس کی پگڑی اچھال لی، بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ ایک حسبی نسبی سید ہیں، اور یہاں کے جتنے سادات کرام ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں بہت سے لوگ جو ہیں اس غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں، نہیں جی فلاں سید ہے کہ نہیں ہے، اس کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو آدمی صرف اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید ہوں، پھر ہمیں اس کا شجرہ کھنگالنے کی ضرورت نہیں، بس اس نام کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس قدر کا اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور صلہ و جزا عطا فرمائے گا۔ سادات کی ویسے بھی قدر کرنی ہے، اور پھر ایسے شریف النفس آدمی، اور پھر جن کے گھر سے اتنے لوگ فیضیاب بھی ہوتے ہوں، اس کے اوپر اس طرح کا گنونا بہتان لگانا یہ بہت بڑا غلط کام ہے۔ اور پھر جتنے لوگ جن لوگوں نے یہ، میں آپ کے میڈیا کے توسط سے ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس آدمی نے یہ اپنی زبان سے کہا کہ یہ پیر بٹو صاحب ہیں، یا ویڈیو کو وائرل کیا یا دوسرے کو کی طرف بھیجا، وہ سارے کے سارے لوگ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اگر ان کی بات سامنے آ گئی تو پیر صاحب سے بھی معافی مانگیں، تب اللہ تبارک، کیونکہ یہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
اور ایڈمنسٹریشن سے تو ہم پھر ہمارا مطالبہ، جس آدمی نے سب سے پہلے یہ گھنونی اور گندی حرکت کی ہے اس کو منظر عام پہ لانا نہایت ضروری ہے۔